حدیث کی ضرورت ہے تو کلاس بدلتی رہے گی، معلم تبدیل ہوتے رہیں گے۔ کلاس بدلتی رہے گی، معلم تبدیل ہوتی رہے گی۔ اس کمرے میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، اس میں دوسری چیز پڑھائی جاتی ہے، اس میں میتھ پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہندی پڑھائی جاتی ہے، اس میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ یہی میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ حسین کی یونیورسٹی ہے۔ کوئی حدیث سے مجلس پڑھتا ہے، کوئی قرآن سے مجلس۔ لیکن عزاداری کو نقصان، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ شیعت کو نقصان۔ تبصرے کر رہے ہیں، تذکرے نہیں۔ کیا جملہ ہے خدا کی قسم! تبصرہ ہوتا ہے مقدس منبر پر تبصرہ ہوتا ہے نادیوں کے پاس۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون کتنا کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تنقید بگاڑ رہی ہے، ہمیں تبصرے بگاڑ رہے ہیں، تذکرے نہیں بگاڑ رہے ہیں۔ تذکرے تو اپنی حد میں ہیں، تذکرے تو اپنی لگام میں ہیں۔ اب اگر میں اپنی جگہ جملہ کہنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ایک لفظ آپ سے کہوں گا، خدا کی قسم ہماری مجلسوں کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے گھر سے مجلس میں آ گئے۔ یہ غرور تمہارا ختم ہو جائے گا جس دن تم نے اہل بیت سے پوچھ لیا کہ وہ آسمان سے نیچے کیوں آئے۔ آپ کا خاموش ہونا مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے، مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے۔ کبھی فاطمہ سے پوچھو کہ وہ نیچے کیوں آئے، کبھی علی سے پوچھو کہ وہ نیچے کیوں آئے، کبھی امام حسن سے پوچھو کہ وہ نیچے کیوں آئے۔ جو عرش پہ رہتے ہوں، جو عالم نور میں بستے ہوں، جو عالم بالا میں بستے ہوں، ان کو نیچے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی جملہ ہے، وہ آئے ہیں تمہاری وجہ سے، تم آئے ہو ان کی وجہ سے۔ تم آئے ہو ان کی وجہ سے، وہ آئے ہیں۔ تم تیار ہو مجلس سننے کے لیے؟ اکٹھا ہو چکے ہو؟ اگر اکٹھا ہو چکے ہو تو اب جملہ سنو۔ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی طریقے کے لوگ آئے ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سکھانے آئے ہیں، کچھ پڑھنے آئے ہیں، کچھ پڑھانے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں، کچھ دینے آئے ہیں، کچھ بڑھنے آئے ہیں، کچھ بڑھانے آئے ہیں، کچھ سجنے آئے ہیں، کچھ سجانے آئے ہیں۔ ایک لفظ آ گیا ہے بڑا جی، خدا کی قسم کوئی بھی جنت نہ جاتا اگر وہ جنت سے یہاں نہ آتے۔ میں تو جملہ کہہ چکا ہوں، اگر وہ جنت سے یہاں نہ آتے تو کوئی بھی جنت نہ جاتا۔ وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ تمہیں لے جا سکیں۔ اور فرق اتنا ہے، تم گھر سے مجلس میں آئے ہو، وہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں۔ واہ 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 واہ، وہ جنت سے دنیا میں آئے۔ کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ جو فرشتوں کو تسبیح پڑھا رہے ہیں، جو ملائکہ کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دنیا میں آ جائیں؟ اب یہ مت کہہ بیٹھیے گا کہ صاحب وہ نبی تھے تو نبی بننے تو نہیں آئے تھے۔ کہیں آپ کو یہ وہم ہو رہا ہو کہ وہ نبی بننے آئے تھے؟ اگر یہ وہم ہے تو میں توڑے دے رہا ہوں۔ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جو پہلے ہی سے نبی تھا وہ نبی بننے نہیں آیا۔ دوسری حدیث بھی سن لیجئے، یہ حضرت علی کی حدیث ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی ولی تھا۔ یہ حضرت علی کا جملہ، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اس کا مطلب علی ولی بننے نہیں آئے۔ تو جب یہ بننے نہیں آئے ہیں تو کرنے کیا آئے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ رسول اس لیے آئے تھے کہ غلاموں کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں۔ آپ تک میرا جملہ نہیں پہنچا ہے خدا کی قسم۔ رسول اس لیے آئے تھے کہ غلاموں کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں۔ فاطمہ اس لیے آئی تھی کہ کنیز کو قرآن کی آیت میں کھڑا کر دیں۔ واہ 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 واہ، کیا حسین جملہ تھا یہ خدا کی قسم۔
جناب فاطمہ اس لیے آئی تھی کہ کنیزوں کو وہ بلندی عطا کر دی جو بلندی دنیا کی کوئی طاقت کسی کنیز کو نہیں دے سکتی تھی. وہ بلندی کس نے دی؟ جناب فاطمہ زہرا نے. تو آپ اور ہم دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں کس بات کے اوپر؟ میں تو صاف صاف لفظوں میں کہا کرتا ہوں، کبھی کبھی خطابت ذمہ دار ہے اور کہیں کہیں سماعت ذمہ دار ہے. میں نے مانا کہ خطابت بھی رو میں بہ کر طبیعت کے آنگن میں اتر جاتی ہے، مگر یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سماعت بھی خواہش کے دامن میں اتر جاتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو چیخو پکار کی قدر نہیں ہوتی، الفاظ کی قدر ہوتی. میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا، آپ سوچتے رہ جائیے گا. چیخو پکار کی قدر نہیں ہوتی. کبھی کبھی تو ہم منبر پر سوچنے لگتے ہیں کہ الفاظ اچھا تھا، کیا وجہ ہوئی کہ مجمع نے سنا نہیں. تب سوچنا پڑتا ہے کہ تم نے چیخ کے نہیں کہا اس لیے نہیں سنا. صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. چیخ کے کہو. ایک ٹرین کے محتاج ہو گئے ہیں، ایک طریقہ کار کے پابند ہو گئے ہیں، ایک رسم و رواج کے جھکڑ میں بہ گئے ہیں، ہم وزاداری کے حلقے میں بند ہو گئے ہیں، ہم طبیعت کے چرخے میں پستے جا رہے ہیں، ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہی وجہ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وزاداری اور ہوتی ہے، آزاداری اور ہوتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وزاداری اور ہوتی ہے، آزاداری اور ہوتی ہے. مولانا اسے ذرا ڈھنگ سے سمجھاؤ. میں ڈھنگ سے سمجھانے آیا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا متوجہ ہو گئے. یہ اصلاحی مجلسیں ہیں، یہ خیال رکھیے. اصلاحی مجلسیں ہیں، یہ خیال رکھیے. متوجہ رہ کر سنیے گا. مجھے سچ بتاؤ، تم مجلس میں آئے ہو یا کہیں اور؟ اب آپ کہو گے مولانا آئے تو مجلس ہی میں ہے. یہی غلطی ہے آپ کی. آپ کو مجلس تک جانا نہیں ہے، آپ کو حسین تک جانا ہے. مجلس تو ہو گئی ہے اس جملے. آپ کو مجلس تک جانا نہیں ہے، آپ کو حسین تک جانا. مجلس تو ذریعہ ہے حسین تک پہنچنے کا. کیا حسین جملہ تھا. مجلس تو ذریعہ ہے حسین تک پہنچنے کا. اب دوسرا جملہ سنیے. جس طرح آدمی مسجد تک جاتا ہے اور خدا تک نہیں پہنچتا، ایسے بہت سے لوگ مجلس تک آتے ہیں اور حسین تک نہیں پہنچتے. مولانا دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دے کے ممبر چھوڑ دوں تو آج کے لفافے کا حق ادا ہو جائے گا اگر آپ نے متوجہ ہو گئے. مجلس تک جانا اور ہے، مسجد تک جانا اور ہے، خدا تک پہنچنا اور ہے، حسین تک پہنچنا اور ہے. جملہ سنیے گا. اگر سارے مسجد تک جانے والے خدا تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ آتنوادی کہاں سے آتے؟ کیا جملہ ہے یہ؟ آتنوادی کہاں سے آتے؟ اور اگر سارے مجلس تک جانے والے حسین تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ فسادی کہاں سے آتے؟ اب آپ بیدار نہیں ہیں. یہ فسادی کہاں سے آتے؟ مسجد پہ جھگڑا، ممبر پر جھگڑا، نوحے پر جھگڑا، انجمن پر جھگڑا، سیکریٹری پر جھگڑا، پرچی پر جھگڑا، چندے پر جھگڑا، دھندے پر جھگڑا، اپنے بیٹے کے نوحے پر جھگڑا. یہ جھگڑا بتاتا ہے اتحاد کی دنیا اور ہے فساد کی دنیا. واہ 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 واہ. اگر آپ حسین تک پہنچ چکے تو یہ جھگڑے کس بات پہ ہو رہے؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک مجلس مجلس نہیں ہوتی ہے، ایک سماج کی پہچان کے لیے مجلس ہوئی ہے. قبر سلطان کا بہت بڑا موضوع ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا شاید میری اپنی دنیا میں. بہت بڑا موضوع ہے. ایک مجلس، ایک علم، ایک تعزیہ پہچان ہے انسانوں کی. متوجہ رہیے گا. اگر پہچان نہ ہو تو مجلس کچھ بھی نہیں ہے.
مجلس برپا ہو کے بتاتی ہے مومن کون ہے منافق کون ہے. سبحان اللہ. متوجہ رہیے گا. علم سچ کے بتاتا ہے وفادار کون ہے غدار کون ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. میں جملہ کہہ کر ممبر چھوڑ دوں تو حق ادا ہو جائے گا. تازیہ سچ کے بتاتا ہے صابر کون ہے جابر کون ہے. یہ علامتیں ہیں خدا کی قسم. کم مولانا مجلس تو ہو رہی ہے اور ہم مجلس میں آ رہے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آ رہے ہیں, مگر کتنے ہیں ہم میں سے جو حسین تک جا رہے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے جو امام حسین تک جا رہے ہیں؟ کا مولانا حسین تک جانے کی ترکیب کیا ہے؟ میں اس ترکیب کو تھوڑی سی دیر کے لیے روک رہا ہوں. خدا کی قسم ایک مجلس میں آنا علامت ہے. کس بات کی علامت ہے صاحب؟ اس بات کی علامت ہے کہ کون کیا ہے. وہ بچہ جو صبح سے 8 تاریخ کو آستین چڑھائے ہوئے جا رہا ہے کہ میں تو علم اٹھاؤں گا دوسرے کو اٹھانے ہی نہیں دوں گا, اس کا نمبر آنے ہی نہیں دوں گا, ہم ہی اٹھائیں گے. اس کے کاندھے پہ کبھی ہاتھ رکھ کے پوچھنا کہ تو نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ عباس صرف علمدار کو کہتے ہیں؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ عباس وفادار کو بھی کہتے ہیں؟ آپ اور میں دونوں برابر ہیں, لیکن اس مسئلے میں ہمیں سوچ لینا چاہیے. وہ بچہ جو سچ کے علم اٹھانے جا رہا ہے وہ یہ تو سوچ رہا ہے کہ میں علمدار کتنا بڑا ہوں, اس نے کیوں نہیں سوچا کہ وفادار کتنا بڑا ہوں. آخر حضرت عباس شجاعت کا نام نہیں ہے, حسین علیہ السلام کی اطاعت کا نام ہے. خدا کے قسم شجاعت کا نام نہیں, امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کا نام ہے. عباس کے اندر دونوں عنصر پائے جاتے تھے, دونوں عنصر پائے جاتے تھے. علی کی طرف سے علمدار بہت بڑے تھے. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. علی کی طرف سے علمدار بہت بڑے تھے اور ام البنین کی طرف سے وفادار بہت بڑے تھے. شاید میں لفظوں کو بدلوں تو اس مجمع کے کام آئے گا. ددیال کی طرف سے عباس کو علمدار کہا جاتا ہے, ننیال کی طرف سے وفادار کہا جاتا ہے. کن لفظ کو بدلا ہے؟ ددیال کی طرف سے علمدار کہا جاتا ہے, ننیال کی طرف سے وفادار کہا جاتا ہے. شاید میرے الفاظ آپ کے کام آ جائیں. علمداری خون کی تاثیر ہے, وفاداری دودھ کی تاثیر ہے.